محمد والے محمد لاکھ صلوات الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں مزید اضافہ کرتے ہیں کی حاضری اللہ عبادت میں شمار میں سمجھتا ہوں مومنین جب بھی صفحے خدا پہ تشریف رکھتے ہیں کسی نہ کسی ذہن میں اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی اور وسیلہ بھی آل نبی کی عزت کا صدقہ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں میرا اللہ آپ کی ذہنی اور قلبی دعا مجلس کے بانیان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے عزاداران مولا مظلوم جہاں جہاں بھی ہیں مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے میرے مالک کی بہادر شہداء کے امتحانوں کا صدقہ ہمارے بچے جو امتحان دے چکے ہیں طلبہ و طالبات لگے رہے ہیں مالک انہیں باعزت کامیابی عطا فرمائے ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت اور سب سے بڑی دعا ہے ولی کے نمبر مولا ظہور پاک میں اللہ تاجی نبی احمد میں یہ ان دعاؤں کی قبولیت کے ایک سلوات لیکن سارے سارے اجازت ہے جی میں بات کروں میں آغاز گفتگو میں یہ لفظ ضرور کہتا ہوں کہ یہ شیعوں کی وجہ سے نہیں ہوتے محمد کے بیٹوں کے ذکر کی محفل مسلمانوں سے میری اپیل ہے پروگرام کیونکہ لائیو چلتے ہیں کہ اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفلوں کو بسم اللہ ذکر میں آیا تھا اور تمہیں کسی سے اجازت لینے کی لوگ کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو پھر مجلس میں کیوں آئے وجہ ہے جی بسم اللہ فرماتے ہیں جب ہم شیعہ نہیں ہیں پھر مجلس میں کیسے ہیں میری ان سے اپیل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ شیعہ نہیں ہیں تو جس مذہب میں ہیں آپ اسی پہ رہے اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے حسین کے ذکر میں آیا کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں حسین کی قربانی صرف مسلمان مذہبوں کے لیے ہوتی تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ آواز ماڑی چنگی آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا یہ سندھ میں بانیان وہاں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں بانیان نے کہا جی ہمارا ہمسایہ ہے ہندو ہے شاعر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے میں نے کہا جی بسم اللہ اس ہندو نے بیٹھتے ہی کہا کہ جی آپ سید ہیں
میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے زرخیز علاقے میں آپ تشریف فرما ہے۔ میں بات جاری رکھوں جی۔ ہندو شاعر نے مجھے کہا کہ میں آپ کو آپ کی جد کا مولوی کسی بھی فرقے کا انہیں دینے شینے کا پتہ نہیں ہوتا، مولوی خلق ہی لینے کے۔ جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا اور بڑا سبق آ کہنے لگا جی کو مہینہ پہلے اسی طرح ایک محفل پاک تھی، شیعہ سنی مشترکہ تھے، میں نے امام حسین کی نظم پڑھی، بسم اللہ۔ مسلمان پبلک نے مجھے بڑی داد دی، لیکن جو گھوم کے مولوی صاحب تھے مسجد کے وہ جلے سڑے بیٹھے، کہتے مجھے توقع بھی نہیں تھی کوئی خاص، لیکن انہوں نے ایک فقرہ کہہ دیا، جلے سڑے بیٹھے۔ جب لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہندو ہو کہ ہمارے نبی کے بیٹوں کی تعریف کر رہے ہیں، مسلمان خوش تھے۔ مولوی صاحب نے پتہ کیا کہا؟ جلے سڑے بیٹھے۔ تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ آواز پچھلے بھائی مولانا نے کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو شاعر نے پھر اخیر فکرہ کہہ دی، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو۔ محمد میں سمجھتا ہوں کہ ذکر میں ہر غیرت مند انسان کو آنا چاہیے۔ لیکن دنیا میں مذہبی بہت سے، میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ میں کسی پہ اپنا مہربانی سے عقیدہ مسلط کروں، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ اب کچھ ہمارے صاحبان ممبر آخرین کہتے ہیں نا اسپیکر اور بتاؤ، میں کہتا ہوں گھٹاؤ۔ بسم اللہ۔ جس بندے کی قسمت میں حسین ہے اس نے اندر آ ہی جائے۔ گلیوں میں ہم ذکر سکتے، ایک بندہ نہیں سننا چاہتا اس کی بات قسمتی ہے، ہمارا کام ہے دعوت دے۔ اور ایک بات ہم مسلمانوں سے کیا ہے، ذہن میں ٹائم جائے۔ بسم اللہ۔ دنیا میں مذہبی بہت سے، رہبر بھی بہت سے، میں دیر نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے، بسم اللہ، رہبروں کے معاملہ میں رہبروں کے، میری طرف دیکھیں آپ جہاں یہ مناسب سمجھے گا چل جائے گا۔ بسم اللہ۔ آپ میری طرف دیکھیں، رہبر یہ بھی مجھے داد دے رہے ہیں۔ اللہ کرے میں جو فکرہ ہے سکوں اور آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ اور یہ بات مجھے کسی چوک بازار سیمینار میں لے میں باہر بھی کہنے کو تیار، بسم اللہ، کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کر اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور رہبروں کے معاملہ میں جو کرم ازاداروں پہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دوسرے فرقوں کی تردید کر رہا ہوں، نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور جب جب اللہ کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔
جس ضیاء کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا تھا، اسی ضیاء کی حکومت میں لاہور میں ملید یکجہتی کونسل کے نام سے مسلمان علماء کی بہت بڑے لیول کی تنظیم بنی، اور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں ہمیں کافر کہنے والوں کے مولویوں نے لکھ دیا شیعہ مسلمان ہمیں کلمہ ہی پڑھا لیتے، ہمیں مسلمان لکھنے سے پہلے عقیدہ جو پہلے تو وہی آج ہے۔ مسلمانوں نے اسی دور میں سازش کی کہ شیعہ جاری مدد کہتے ہیں، انہوں نے یاللہ مدد کر دی، اور میرا دعوت بیسیکلی گجرا والا سے گجرا والا آپ کہنے لگے اب چھوٹا سا یا علی مدد آپ لکھوائے کرتے ہیں شیعہ حضرات، ہم نے پورے چوک لکھ دیے یا اللہ مدد، اب شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم بھاڑے لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے، ایک بندہ کہہ رہا تھا دوسرے سے کہ یار تو جنگل میں اکیلا ہو، اچانک شیر آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے مہربانی سے، اب یا اللہ مدد کے مقابلے میں ہم نے کیا کرنا؟ وہ اللہ تو اگر کوئی شے ہے، ہم مسکین لوگ، لیکن میں نے کہا تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ ہم یا علی مدد والوں کے عقیدے کو اور مضبوط کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے، سارے بندے مسلمانوں نام آپ کے پاس، اللہ کرے آپ دھیان دیں، وہ نام تو ان کے پاس اور بھی ہے، نام تو اور بھی ہے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے میں ان کا یا اللہ مدد کہہ دینا، اس بات کی دلیل ہے اندر سے یہ مان رہے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ۔ معاملہ میں میں پھر کہہ رہا ہوں، رہبروں کے معاملہ جو کرم ازاداروں پہ کسی اور مسلک پہ ہے ہی، میں تو بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں پبلک میں کیمرے کے، اور یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں کہ یہ ہم ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے۔ میں نے ہمیشہ دعا کی یا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بنتا، کم از کم ولایت پہ بحث تو ختم ہو جاتی، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون۔ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم ہم پہ ہے، لوگوں کی نظر میں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ سوکھا شیعوں پہ کر دیتے۔ میرے استاد محترم نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مالکم کے درجات بلند فرمائے، جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مبلغ اعظم پہ میں ان کے ساتھ کچھ 7 سال 6 سال میں نے تلمیذی میں گزارے ہیں، ادیب عربی فاضل عربی میں نے انہی کے مکتب میں کیا تھا، اس کے بعد 2 ڈگریاں فاضل عربی اور سلطان الفاضل کی میں وہ بھی کر چکا ہوں، ڈگریاں مولویوں والی ساری میں نے کر رکھی ہیں، صرف کپڑے تھوڑے پائے۔ چلے کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک۔ تو مولانا اسماعیل صاحب قبلہ جو مرکز ہے دیوبندیوں کا، مدرسہ دیوبند انڈیا میں، وہاں کے فارغ التحصیل ہے، زیرہ زبرہ بھی ٹھیک،
سرفناب پہ بھی عبور، حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ اب جو مولانا بچوں کی باتیں یاد رکھا کریں، یہ کتابوں میں نہیں ہوتی، بزرگوں کی باتیں سینہ بہ سینہ ہوتی۔ ایک مولوی ان کا کلاس فیلو مل گیا، اسے پتہ چلا مولوی اسماعیل شیعہ ہو گیا۔ شیعوں کے بارے میں ان کے نظریات بڑے کمال، پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کہتے ہیں مولوی اسماعیل جی تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسی چنگے مذہب جانو۔ میری بات آپ تک پہنچی ہے؟ مولوی اسماعیل جی تو مذہب بدلنا تے کسی چنگ، قبلہ نے کہا تھے شیعوں کو کیا لگا جنیاں ماڑیاں قوما ساریاں شیعہ۔ یہ جب سڑک پہ مولانا صاحبان جا رہے ہوتے ہیں نا، اور مسکین وہ جھگیوں والے علم لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہے، انہیں پرابلم علم سے ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے گاڑی فیلو دوستوں کو کہتے ہیں شیعہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، یہ شیعہ ہے، ماڑے غریب غربے مسکین۔ میری ان مسلمان قبلے کعبوں سے اپیل ہے کہ اپنے سے بہتر دانشوروں سے پوچھنا، قرآن میں موجود ہے نا کہ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، اللہ کا نبی جب تھک گیا نوح نے بد دعا کی، رب لا تذر، اللہ اب انہیں برباد کر دے، ان کی نسلوں میں بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ نے کہا نوح بس کشتی بنا، اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے۔ یہ قرآن ہے، بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے۔ غریب قوم شیعہ، ماڑے بندے شیعہ، اور حلفن قسمن کہہ رہا ہوں حضرت نوح نے 950 سال کے بعد نجات کی کشتی بنائی، میں خود ہی لطف لے رہا ہوں، اللہ کرے آپ بھی شامل ہو جائیں، اور نجات کی کشتی پہ چند بندے چڑھے وہ بھی میلیاں کپڑے حال کیا کہتے ہیں آپ یہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں میرے ذہن میں ایک بات بالکل کلیئر سامنے آ گئی، حضرت نوح نے دیکھا کہ غریب غربے مسکین تو چڑھ چکے ہیں کشتی، اور بیٹا نبی کا، اب قرآن میں ہے کہ نوح نبی کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا۔ ہمارا قرآن کے ہر لفظ پہ ایمان، ہر حرف پہ ایمان، اور میں لائیو مجلس میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں ساڑھے گھراں چ بھی 3 سپاریاں علیہ قرآن، میری تائید کرو گا۔ طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں نہ جانے کیا کیا غلط فہمیاں بٹھا رکھی۔ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا، وہ بیٹا نوح کا ڈوبا جان شیعوں کی کھاتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں جس بستی میں، جیسے یہ تو خیر سیدوں کی بستی ہے، 63 سیدہ، کئی ایسے ہمارے پنجاب میں علاقے ہیں جہاں پورے پنڈ میں چک میں ایک ہی گھر سیدوں کا ہوتا ہے، پھر ساریاں مسجداں دے ہارن سیدوں کے گھر کے، ادھی رات لے شروع ہو جان گے، عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سیدوں پہ تنقید، ایک گھر ہے سیداتوں کا، جان کھائیں گے، اور پھر کہیں گے یہ شیعہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کا بیٹا ڈوب گیا۔ اب سادہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، یار بات تو ٹھیک ہے کہ نوح نبی تھا، نبی کا بیٹا ڈوب گیا، میں تسلیم کر رہا ہوں، انکار کی پوزیشن ہماری ہے ہی نہیں کیونکہ قرآن کہہ ہے، لیکن میری مسلمان قبلوں سے اپیل ہے کیا نوح کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ اللہ کرے آپ قریب ہو۔ ایک سوچنے والی بات ہے کہ آپ پریشان تو نہیں ہے نا، اور نوح کے گھر سے صرف بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ آپ نے 2-4 آوازیں آئی ہیں بیوی بھی
لیکن ہماری مجبوری ہے، ہماری ایف آئی آر پہلے سے کٹی ہوتی ہیں، مولوی کا نام ہی فٹ کرنا ہوتا ہے، لہذا میں بائی پاس سے گزرنے دیا کرو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نوح کی بیوی ڈوبی تھی، میں اس طرح گزارا کر لیتا ہوں، ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی چھوٹی امی ڈوبی تھی۔ مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے۔ حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی، یہ بھی آیتیں ہیں، میں کوئی افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اگر سپیڈ ثواب ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی یرکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ آجا۔ بیٹے نے وہیں کھڑے ہو کے کہا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑوں کے سامنے ترجمہ کرتے ہوئے لطف آ رہا ہے۔ نوح کے بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ تو چڑھ جاؤں گا لیکن تیری کشتی پہ نہیں چڑھوں۔ اچھا، نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ مسلمانوں قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کا مفہوم بھی سمجھا۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، آیت میں لفظ جبل نہ ہو ہم ذمہ دار ہیں۔ اس نے کہا صحابی الی جبل، بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں۔ نوح کا بیٹا یہ سمجھا کہ عذاب کا پانی نیچے رہے گا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے سیلاب انجوائے کروں گا۔ لیکن جب نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے، اب بات پھر باریک آ گئی، اللہ کرے آپ لطف لے جائیں۔ نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے جب کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا نا، اور پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ آ رہا، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جیتا جاگتا مجمع کمال، کمال سامنے ہے، کمال بات کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ نوح کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا، شجروں نے نہیں بچایا، بیٹا نبی کا، تربیت نبی کے گھر کی تھی، لیکن غرق ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں آنے والے ہم جیسے لوگوں کو یہ واقعہ کیوں سنایا؟ بسم اللہ، آپ کو آسانی ہوگی جب آپ کو نبی کی حدیث آپ کے ذہن میں آئے گی۔ ہمارے حضور نے کہا ماسلو اہل بیتی کا ماسل سفینہ تنو، محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت، بیٹا میری طرف دیکھ، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال۔ نبی کا بیٹا نجات کی کشتی پر نہیں چڑھا، بیٹا نبی کا تھا لیکن حجت کا کہنا نہیں مانا، ہاں بیٹا تھا، حجت کا کہنا نہیں مانا، غرق ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، اور جب نوح کی کشتی پہ نوح کا بیٹا نہ چڑھے غرق ہو جاتا ہے، پھر بندے کیا سوچتے ہیں؟ وہ بخاری ہے، وہ کاظمی ہے، وہ رضوی ہے، وہ مشہدی ہے، وہ نقوی ہے، اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی رضی اللہ کا اقرار کرتے۔
اللہ سر، بسم اللہ، آ جائیں جی۔ مولا رضا کے دن ہے اور حبیب رضا آ گیا۔ بسم اللہ سر۔ حبیب رضا جی، میں تقریر روک کے حبیب رضا کا اعلان کر رہا ہوں۔ مسلک جعفریہ کے اب اصولوں میں شامل ہے تو سریلا بندہ ممبر پہ آ جائے تو مولویوں کو چپ کر جانا چاہیے۔ بہت کمال کے ذاکر، چوائس بڑی اچھی، مالکن کے وقت میں مزید اضافہ۔ میرے بات پڑھیں گے، اب حیران نہیں ہو رہے، ذاکر مولوی ایک دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتے اور میں مجلس تقریر روک کے حبیب رضا کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ روٹین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ ذاکر مولوی کبھی دیکھے آپ نے دوسرے کا اعلان کرتے؟ میں حبیب رضا کا اعلان کیوں کر رہا ہوں؟ میری مجبوری ہے، مسلک آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے۔ میں کیا کہہ رہا تھا جب سے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں؟ حبیب جی، بابا جی، سید آپ کے آنے سے پہلے حمد صاحب جی، میں یہ لفظ کہہ رہا تھا کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ، کسی اور مسلک پہ ہے نہیں۔ جو مجھے کیپٹل میں اور کسی سرکاری میٹنگ یا سرکاری سیمینار میں مجھے کہو کہ یہ فکر کریں، میں حلفاً قسماً کہہ سکتا کہ جو رہبر اللہ نے شیعوں کو دی کسی اور فرقے کے پاس ہے، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا، یہ تھوڑا کرم ہے۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ دنیا جنہیں مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز میں مہربانی جی، مہربانی جی، آپ جیے جو جس کے اختیار میں ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں کر گزروں۔ 3.5 سال خان عمران خان کو موقع ملا، ہم نے ووٹ شیعوں نے اس لیے دے دیے، ہم سمجھ رہے تھے شاید یہ عمران ہے، یہ سواد میں ہی لیا ہے، قسم بخدا۔ لیکن جو انہوں نے جاتے جاتے تحائف دیے وہ شیعہ بھی گواہ ہیں، اہل سنت پڑھے لکھے بھی گواہ ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں میں سمیت سعودیہ کے یہی لکھا جاتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعودیہ میں بھی، پاکستان میں بھی یہی تھا کہ حضور کا نام لکھے تو آگے لکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لکھا جاتا۔ ہاں پڑھنے میں کچھ علماء قبلے کعبوں کو جلدی ہوتی تھی تو آلہ ہی تک نہیں پہنچ پاتے تھے تو وہ جلدی میں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر یہ بھی ان کی ٹائم کی کمی میں سمجھتا ہوں، وگرنہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آلہ ہی نہ ہو تو درود ہے ہی۔ لیکن اسلامی ملکوں میں جہاں بھی حضور کا نام لکھا جائے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب جو 5ویں جماعت تک سلیبس رائج ہے، اس کے بعد 8ویں تک آئے گا، پھر 8ویں سے لے کے آگے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایف ایس سی تک چلے گا۔ اب پرائمری تک جو رائج کر دیا ہے ہماری سابقہ حکومت نے، ویسے خان صاحب کو تو یقین نہیں آتا کہ میری سابقہ ہو گئی، انہیں تھوڑا عرصہ بعد پتہ چلے گا۔ بہرحال انہوں نے کیا کروا دیا، کیا لکھوا دیا، سلیبس میں کیا لکھ دیا گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بس۔ اچھا اب بچے جو ہمارے پڑھیں گے نا، آپ کے بچے طلبہ طالبات، اب انہیں پاس ہونے کے لیے، نمبر لینے کے لیے سلیبس کے مطابق لکھنا پڑے گا۔ یہ تحفہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لائیو پروگرام چل رہا ہے، خان صاحب تک اللہ جانے میری بات کہیں پہنچ جائے نا کبھی۔ خان صاحب اگر آپ کو 1.5 سال اور مل جاتا نا تو آپ نے درود مکمل کر لینا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وصحبہ۔ صحابہ ہماری چھیڑ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہے صحابہ سے؟ لہذا جی یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے شیعہ اس کی تردید کر رہے ہیں، بالکل ہمیں حق ہے۔ ہم کو پاکستان میں 2 نمبر شہری ہیں، ہم کو پاکستان میں کرایہ دار ہیں۔ میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے، حکومتیں جیسے بھی آتی رہیں، ایجنسیاں جو بھی کر لیں، آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے، کیونکہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ میں نہیں ہوا، امام جعفر صادق عزت وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم صحابہ کے بار کو رضی اللہ سمجھتے ہیں، رضوان اللہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے ڈرامہ نہیں کیا، لوگوں نے ڈرامہ کر لیے۔ مگر میں کتنی عزت صحابہ کے بار کی شیعہ مذہب نے کی ہے، کوئی مسلک نہیں کر سکا۔ ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام کو استعمال کر کے ایم اے پنڈ شہر میں مذہبی لڑائیاں نہیں چھیڑی، کیونکہ صحابہ کو ماننے والا بندہ لڑائی کی بات کرتا اچھا ہی نہیں لگتا۔ صحابی خود بھی لڑائیوں کو کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھتا۔ صحابہ نے امن کی بات کی، صحابہ نے امن کا سبق، مجھے موقع دے، صحابہ نے ہم نے خدا کی قسم، مجھے عزت نبی کی قسم، مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا، یہ ڈرامے تھے جو لوگوں نے کی۔ عزت جتنی صحابہ کی فزیکلی شیعوں نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ جیے مہربانی سے۔ ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ، بابا جی اب بات خطرناک ہے، میں آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں، شادی کیا خدا کی قسم جتنی عزت ہم نے کی کوئی نہیں، ہم مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں یہ شعور ہے کہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یار اگر لائیو کو میرا بھائی سن رہا ہو تو کبھی کسی شیعہ کو بھائی سمجھ کے یہ پوچھ لینا کہ یار واقعی ہم نے محسوس کی ہے کہ شیعہ کوئی بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، کیوں نہیں کہتا؟ کاش کوئی ہم سے پوچھے۔ میں جواب دے رہا ہوں، صحابہ کے بار کی توہین والے الزام کلیئر ہو جائے، خدا جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا مجمع میں سے 2 بندے سمجھتے ہیں، 10 سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، سارا مجمع چپ کر جاتا ہے یا آپ سارے سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن میں مطمئن بھی ہوں کہ اگر تریٹ سجدہ میں نہیں سمجھا جانا تو وزیرستان میں سمجھی جانی یہ بات آپ ہی سمجھیں گے نا، آپ نے نہیں سمجھنا تو کس، لیکن بات گہری ہے۔ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیوں؟ بات گہری ہے، سارے اللہ کرے سمجھ جاتے۔ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، میں نے پہلے کہا تھا، اللہ جانے کون سمجھتا کون نہیں سمجھتا۔ اور جو اسلامی مولانا مسلمانوں کے مجمع میں، مسلمانوں کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہہ رہے، وہی مولوی 2 دن کے بعد اسی مجمع میں یزید کو رضی اللہ کہتے تھے۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ لہذا یہ غلط فہمی دور کرو، ہم صحابہ کبار کو رضی اللہ سمجھتے ہیں، رضوان اللہ سمجھتے ہیں،
ان کی اسلامی خدمات کے قائل ہیں، لیکن جو صحابہ کا مقام ہے ہم انہیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں، بچوں کو چالاکیوں میں آپ لا رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو آپ شریعت کا آسرا لے کے غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ محترم ہے صحابہ، لیکن صحابہ اور اولاد محمد کا فرق بڑا ہے۔ وہ ڈیرے کے نوکر میں اور بھیڑے کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے پائے۔ اور صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ۔ خان صاحب نے جو جاتے جاتے اسمبلی میں ایک دو چھوٹی چھوٹی آخری تقریریں کی نا، تو اس میں حضور کا نام لینا پڑا۔ آج وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی پڑھتے ہیں، ان کا قرآن شروع بھی شاید یہیں سے ہوتا ہے اور ختم شتم بھی یہیں پہ شاید ہو جاتا ہے۔ حضور کا نام لینے سے پہلے نام لے کے پتہ کیا کہا؟ حضرت محمد خاتم النبیین، نبیین تو نہیں ان سے پورا کہا جاتا کیونکہ پروردہ کسی اور ماحول کے، اور حضرت محمد، مجھے نہیں پتا آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو ووٹ دینا، مجھے نہیں پتا کس پارٹی کے ساتھ چلنا ہے، لیکن سید ہوں آپ کا بھائی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، زندگی چند روز ہے، حکمران اس کو اچھا سمجھا کرو جو حسین کو اچھا سمجھتا ہے۔ مین اصول ذہن میں رکھو۔ تو سلیبس میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور خان صاحب نے تقریر میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرنا گامی صاحب میں 2 دن بعد میری گفتگو مجلس تھی، میں نے کہا خان صاحب بڑا ٹائم لگنا ہے، اصحاب ہی زبانوں پہ چڑھنا ہی نہیں، اور درود بنا ہے یاد کے لیے۔ میری بات پہ یقین نہیں آتا کیا؟ اور سلیبس بدلو گے، نماز کا کیا کرو گے؟ وہ چند دہشت گرد مولویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دھیان ہی نہیں دیا کہ آپ دین بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم ایم پی ایس کو ووٹ دیتے ہیں گلیاں نالیاں بنانے کے لیے، یہی اسمبلیوں میں بیٹھ کے دین بنا رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے پتہ ہے یہ مشکل بات ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن آخر کسی نے تو کرنی ہے یار، کوئی تو کرے گا نا ان باتوں کو، اور کرنا چاہیے۔ ہم کوئی کرایہ دار تھوڑی ہے اس ملک میں، یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ سلیبس بدل لو، پھر ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے بچوں کو تو حقیقت بتانی ہے۔ اگر آپ سلیبس سے نکالیں گے اہل بیت کی باتیں، پھر ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا بچوں کو احد کے میدان میں محمد کے قتل کے لیے لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے وہ گانے گانے والی کس کی اماں تھی، ہمیں تو بتانا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ نماز اور سلیبس سے اہل بیت کو نکال دیا، آل محمد کو نکال دیا، ابھی پرائمری تک ہے، بات آگے بڑھے گی۔ ہم موجودہ حکومت سے کہہ رہے ہیں، ہم مسترد کر رہے ہیں ایسے سلیبس کو جس میں حسین نہیں ہے، جس میں علی نہیں ہے، جس میں آل محمد نہیں ہے۔ بچے گواہیاں دیں گے اسی سلیبس میں کربلا پڑھائی جاتی تھی، شادی میر انیس کے مرثیے کتابوں میں شامل تھے۔ آہستہ آہستہ یہ سب نکالیں گے آپ، لیکن پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ حوصلہ کرو، نمازیں بدلو، لیکن نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درود سب یہی پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں سرکاری درود پڑھنے لگوں، کما صلیت علی ابراہیم، بولے میرے ساتھ، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ۔
جیسا تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم مہمان نواز نبی تھا. آپ گواہی دیں گے جو بندے شاہ جی مہمان نواز ہوتے ہیں نا ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا. مسلمانوں درود ابراہیمی کہہ رہے, یہ میرا کہنا نہیں ہے, تمہاری نماز کہہ رہی کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم. لہذا میں تقریر کے آخری فقرے بات کلوز کر دوں, بات لمبی ہوگی. مولوی تو صرف شیعہ برکت کے لیے بلاتے ہیں, سنتے تو قصیدے ہوتے ہیں, تب بھی آتا ہے مجھے خود قصیدے حبیب رضا واقف ہے. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. اب شاید آپ کے علم میں ہے سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے, اب مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. ہوں بھی سواد میں ہی لے جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے اس بندے کو چیک کروانا چاہیے. یہ اندر کے رولا پہ گیا, لہذا ابھی موجود ہے. بات مجھے اب کلوز کرنا. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے, وہ اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں. یہی بچے ہمارے وطن کا کل ہے, مستقبل ہے. یہی بچے کل کے ایم پی اے, ایم این اے, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جسٹس, چیف جسٹس مسلمانوں کے یہ بچے بنیں گے. لہذا ان بچوں کو میں ابھی سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا تاریخ اسلام میں ایسی ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. تاریخ اسلام میں بیٹا ایسے ایسے عظمتوں والے لوگ بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا کہ موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے. آپ جی ہیں اب سرکار یہ گنجائشیں ہیں, شریعت میں گنجائشیں. مسلمانوں تمہاری تاریخ ہے کہ شریعت میں ہر دور میں گنجائشیں لی گئی. ایک لمحہ میں مان لاہور میں عرصہ پہلے کی بات ہم نے بھی بزرگوں سے سنا. موچی دروازہ لاہور ایک جگہ ہے, آپ واقف ہوں گے, وہاں پہ جلسہ رکھا گیا, سارے مسلمان دانشور اس میں بلائے گئے. جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوگا. اگر کربلا نہ ہوتی. اسلامی دانشوروں کے خطابات تھے. آخری تقریر تھی لکھنؤ سے شیعہ عالم علامہ نقن صاحب, علامہ علی نقیب نام آپ نے سنا ہوگا. میں بات جاری رکھ رہا ہوں, اب انتظار کا وقت نہیں ہے, آپ پلیز آپ نے زحمت. بات اہم ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے بزرگ علماء کی باتیں کتابوں میں نہیں ہر چیز ملتی, یہ سینہ بسینہ ہوتی ہیں. ان باتوں کا مزہ لیا کرو. سارا دن خطابات ہوتے رہے. موضوع کیا تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بالکل جب نقن صاحب کا خطاب ہونے کا اعلان ہوا, اذان مغرب میں 2 منٹ رہتے تھے. اذان مغرب میں 2 منٹ باقی تھے اور جلسہ اذان سے پہلے ختم کرنا تھا. ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ جی صرف 2 منٹ باقی ہیں, ہم معذرت خواہ ہیں, مہمان گرامی کے لیے ٹائم ہمارے پاس کم ہے. موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقن صاحب نے آتے ہی ایک فقرہ منٹ بھی پورا نہیں لگا, کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی جمعے بدھ کو پڑھائے جاتے. مسلمان بچوں سے اپیل ہے بیٹا
بیٹا یہ شریعت اسلامی تاریخ اسلامی میں جمعہ بدھ کو پڑھا گیا، فجر کی رکعتیں 4 فرض کر کے پڑھائی گئی، گنجائشیں موجود ہے. تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں بیٹا، حضرت ابراہیم پہ درود بہت ہو چکا ہے، پلیز آپ کسی وقت اچھے موسم میں جب نماز پڑھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باب آدم کو بھی درود میں راضی کر لو. وہ پہلا نبی نہیں ہے، وہ پہلا خلیفہ بھی ہے. آپ کو نمبر لگانے کا بیٹا بہت شوق ہوتا ہے، تو پہلا خلیفہ تو آدم ہے. اور پہاڑ کا زیرک مجمع قرآن کے حساب سے اللہ کے نزدیک بھی خلافتیں 4 ہی ہیں، لیکن فرق ہے، پہلی خلافت آدم نبی کی، دوسری خلافت داؤد نبی کی، تیسری خلافت ہارون نبی کی، اور چوتھی خلافت ابو طالب کے بیٹے ہیں. یہ نظام خلافت ہے، جس نظام خلافت کو نسلوں تک نہیں پہنچایا جا رہا. خیر بات میں تمام کر رہا ہوں. بیٹا کبھی اچھے موڈ یا اچھے موسم میں جب نماز پڑھو تو درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. اور بنا بنایا درود میں دے رہا ہوں، کسی کو زحمت ہی نہیں کرنا پڑے گی. پڑھو آل آدم پہ درود. بات جتنی میری تقریر 40-45 منٹ ہو گئے، ساری تقریر ایک طرف نصاب کا فیصلہ کن جملہ دے رہا ہوں، نصاب کا فیصلہ کن، تبدیلی نصاب میں فیصلہ کن جملہ دے رہا ہوں. پڑھو آل آدم پہ درود. تیرے مولوی تجھے ماننے کو آئیں گے، وہ کہیں گے آل آدم پہ درود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب خبر ہی میں ساری ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. یہی سبب ہے، 1 منٹ آپ کا لے رہا ہوں، یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزرے اور حسین کو مختلف حصوں میں دیکھا. بی بی نے نوحہ پڑھا جو اہل سنت تک کتابوں میں ترجمہ بی بی کے اس نوحے کا یہ ہے، نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے، درود کا فارش ٹکڑوں میں تقسیم کر. اللہ مان یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا موجود. نانا دنیا تجھ پہ، مسلمان تجھ پہ درود پڑھتے ہیں اور درود کے بارش کو ٹکڑوں میں بانٹتے. اور جب نانے کے روزے پہ آئی تھی نا شام گزار کے، کچھ دیر تک نانے کے روزے کے وہ جو حجرہ ہے اس کے دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ رکھے نا 18 بھائیوں کی وارث بہن نے ایک چھوٹا سا نانے سے شکوہ کیا. دیکھ کے کہتی نانا اگر کوئی اور شام بھی ہے نا تو بیٹیاں ہاتھ، لیکن نانا باغی کی بہن سلام کرنے تڑپ گیا وہ محمد قبر کے. زینب تو میری محسنہ ہے، تو شہید کی بہن. کہتی نانا ہر ظلم تیری بیٹیوں نے سہ لیا، بھول جاؤں گی شاید سارے ظلم، لیکن نانا تجھے نہ سناؤں تو کسے سناؤں. نانا جب ہم کربلا سے چلے تھے نا ہمارے سر پہ چادریں نہیں تھی. نانا جب رستے میں عیسائیوں کے شہر آتے تھے وہ تیری بیٹیوں کو چادریں دیتے تھے، اور جیسے تیرا کلمہ پڑھنے والوں کی آبادیاں آتی. آباد رہو، آباد رہو. روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. یہ جو بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں نا، دعا کرو ان کے پیکے مان سلامت رہے. بابا ہمیشہ جی کچھ لوگ، کیونکہ انڈیا کا ہمارا کلچر ایک ملتا جلتا تھا، کچھ ہمارے مسلمان ہمارے دوست ایک دوسرے سے سنا رہے ہوں سر میں نے پچھلے سال بیٹی کی شادی کی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر جاتا نہیں، میرے بندے ہاتھ دے جایا کرو، ان اجڑیوں کو بڑا لیکن بندے جب کہتے ہیں نا میں اگر چلا بھی جاؤں میں بیٹی کے گھر سے کھاتا کچھ نہیں. تو مومن ہو کیا کہہ رہے ہو، کھاتا بیٹی کے گھر سے، تمہیں نہیں پتا
کہ تمہارے مولا علی نے آخری روزہ اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا. انہیں بڑے ناز ہوتے بیٹے گھروں کی. یہ عروج کی دعائیں کرتی ہیں. آدھا منٹ بھی پورا نہیں لے رہا. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے. اس بہن کے لیے مشکل ٹائم پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار جنازے کی چارپائی اٹھانے آ جاتے ہیں. باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں, ہم جنازہ لینے آتے ہیں. بہنیں گرتی ہیں, مرتی ہیں. بہنوں کو یقین آ جاتا ہے اب یہ بے کا دروازہ اللہ جانے کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. جب بے تحاشا بہنیں جنازہ نکلتے ہوئے روتی ہیں نا, پھر برادری کا ایک بزرگ آتا ہے جو بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. بیٹا قدرت کا نظام ہے, جنازہ جانے دو. جنازے چلے جاتے ہیں, بہنیں بیٹھ کے روتی رہتی ہیں. بزرگ ذاکرین کہا کرتے تھے جنازے چلے جاتے ہیں, بہنیں بیٹھ کے روتی رہتی ہیں. کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا. کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے, بہنوں کو جانا پڑ گیا.